حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ کس عورت نے ان کا کلیجہ چبایا؟ اور کیا واقع ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس واقعے میں۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت کے تیسرے سال 625 عیسوی میں جنگ احد لڑی گئی۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں جنہیں وہ بے محابہ چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ جاتی اور لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ اچانک عرب کے مشہور شمشیر زن صبا غسانی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ماہر جنگجو صبا نے کہا مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت غضبناک شیر کی طرح بپھرے ہوئے تھے۔ بولے ہاں، اللہ اور رسول کے دشمن۔ اس کے ساتھ ہی دستے قضا حرکت میں آیا اور صبا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ صبا آخری بد نصیب تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا پیٹ سے کھسک گئی۔ وحشی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں ایک چٹان کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔ وحشی اس کام کا ماہر تھا، چنانچہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ آپ کی ناف سے ذرا نیچے آ کر لگا۔ غضبناک ہو کر وحشی کی طرف لپکے، مگر وحشی دور تھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ اپنا کام کر چکا تھا۔ لڑکھڑا کر گر پڑے اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ جنگ ختم ہو گئی تو وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ چاک کیا اور ان کے جگر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ابو سفیان کی بیوی ہند کے پاس گیا اور کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مار ڈالا ہے تو تم مجھے انعام میں کیا دو گی؟ ہند نے کہا اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب دے دوں گی، اس کے علاوہ گھر جا کر 10 دینار مزید دوں گی۔ وحشی خوش ہو گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کا ٹکڑا ہند کو دے کر کہا یہ رہا تمہارے دشمن کا کلیجہ۔ ہند نے کلیجہ لے کر چبا ڈالا اور یوں دل ٹھنڈا کیا۔ پھر حسب وعدہ اپنا تمام زیور اور قیمتی کپڑے اسی وقت وحشی کے حوالے کر دیے۔ تعجب ہے کہ کلیجہ چبا کر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی۔ آخرکار وہ خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر گئی اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال لیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ مکہ واپس پہنچنے تک یہ ہار اس کے گلے میں پڑا رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش دیکھی جو بری طرح مبارک اعضاء کو کاٹ کر مسخ کر دی گئی تو نہایت پریشان ہو کر فرمایا کہ اب اس سے زیادہ دلی اذیت مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوگی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد الاشل کے مکان کے پاس سے گزرنے لگے تو وہاں عورتوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو جنگ احد میں شہید ہونے والے اپنے مردوں کا ماتم کر رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور آنسو بہاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک ساتھی واپس بنی عبد الاشل کے گھر گئے اور اپنی عورتوں سے کہا کہ وہ حضرت حمزہ کا ماتم کریں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار سنی تو انہیں مزید رونے دھونے سے منع فرمایا۔ مورخین جنگ احد کے شہداء کی تعداد 70 بتاتے ہیں، جن میں سے 64 انصار اور 6 مہاجرین تھے۔ احد کی جنگ کے خاتمے کے بعد شہداء کی لاش کو جمع کیا گیا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جنازہ پڑھی، پھر ایک ایک شہیدان کے پہلو میں رکھا گیا اور اس کی نماز جنازہ ہوئی۔ احد کے دامن میں ہی شہداء کو ان کے خون آلودہ کپڑوں میں ہی دفن کیا گیا۔ یہ گنج شہیدان احد ہے۔ فتح مکہ کے بعد وحشی مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے کی غرض سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے انہیں دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا یہ ہے وحشی، آپ کے چچا جان کا قاتل۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑو اسے کیا کہنا ہے، البتہ ایک آدمی کا قبول اسلام 1000 کافر کے قتل سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ قبول اسلام کے بعد حضور پاک نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حمزہ کے قتل کا واقعہ سنا۔ حضرت وحشی نے نہایت شرمندگی سے سنایا۔ حضور پاک نے فرمایا ہو سکے تو میرے سامنے نہ بیٹھا کرنا، تجھے دیکھنے سے مجھے چچا کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ پسے پشت بیٹھے رہتے کہ حضور کو تکلیف نہ ہو، مگر اس طاق میں رہے کہ کس طرح کفارہ ادا ہو سکے۔ آخر اس کفارہ کے ادا کرنے کی گھڑی بھی آ گئی جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضرت وحشی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا نہیں گیا، ورنہ ذلت کی موت ہوتی کہ کفر کی موت ہوتی، بے شک کفر کی موت ذلت کی موت ہے۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے ہی میرے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا ہے نا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ الحمدللہ حضرت حمزہ کو میرے ہاتھوں شہادت کی موت نصیب ہوئی اور میں ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت حمزہ کو ان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی تصدیق فرمائی کہ بے شک میرے چچا کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرح شہدائے احد کی زیارت کو بھی باقاعدگی سے تشریف لایا کرتے تھے اور ان کو بھی سلام پیش کیا کرتے۔